بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں شیطان کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں بات چیت شروع کی گئی تھی کہ شیطان کون ہے اور اس کا کیا کام ہے، اور ہمیں کسی قسم کا وہ نفع پہنچانے پہ قادر نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کی بات مانتے رہے تو بہت سارا نقصان ہو جائے گا، اور ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی ناممکن ہو جائے گی۔ اس لیے پہچانیے اپنے اس دشمن کو، اور صرف پہچان لینا کافی نہیں، ہم سب کو پہچان ہے۔ اصل چیز ہے اس سے اپنا بچاؤ کرنا، اور آج انشاءاللہ اس سے بچاؤ کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی مختصر انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارشات رکھیں گے۔ یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہوگا، اور رمضان کے اندر کوئی ایک خطبہ یا دو خطبے انشاءاللہ اس حوالے سے ہوں گے کہ عباد الرحمن کون ہے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جب بندہ عباد الرحمن میں شامل ہوتا ہے تو پھر خود بخود اللہ رب العالمین اس کو اپنی پروٹیکشن میں اور اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان ایک چیز کا آغاز کرتا ہے، جو کافر ہے نا، اسے صرف اور صرف اس کا کام یہ ہے کہ وہ کفر پہ قائم رکھے، کفر سے دور بھاگنے کے جتنے راستے ہیں نا وہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور باقی نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھلے رہنے دیتا ہے۔ وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ کوئی تعلیمی ادارہ چلاتا ہے، وہ رفاع عامہ کا بڑا بڑھ چڑھ کے کام کرتا ہے، جو مرضی ویلفیئر کا کام کرے وہ اس کا راستہ نہیں روکتا، وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، زبردست، ویری گڈ، کرتے رہو، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ کفر شرک کے ساتھ یہ کام جتنے مرضی کر لے اس کو ملنے والا، اس کی آخرت خالی ہے، یہ خالی دامن ہے۔ مسلمان پہ سب سے پہلا اس کا وار یہ ہوتا ہے کہ اس کو کفر اور شرک کی طرف واپس لے جائے۔ جو بندہ اسلام قبول کر لے اس کا پھر اس کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب کسی طرح اسلام سے یہ پھر جائے، اور مسلمان اللہ معاف کرے شیطانوں کی شکل میں انسان موجود ہیں جنہوں نے اس امت کو بتا رکھا ہے کہ اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اب جو مرضی کر لو، کلمہ پڑھ لیا اب آپ مشرک نہیں ہو سکتے۔ یہ کس قدر بڑا فتنہ ہے، اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے۔ جس کلمے کو پڑھا ہے، اگر اللہ کو ایک معبود نہیں مانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں کوئی شرک کیا ہے، اللہ کے حقوق اور اختیارات میں شرک کیا ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھا ختم ہو جاتا ہے۔ کس جاہل نے کہا ہے کہ اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا؟ یہ بے دلیل بات ہے۔ تو اب یہ شیطان اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر، دیکھو اتنا بڑا مولوی ہے، اتنی لمبی اس کی ڈگریوں کی لسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ بندہ کہتا ہاں پڑھا لکھا بندہ بات کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز، جو کلمہ طیبہ انسان کو اسلام میں داخل کرتا ہے، اس کے تقاضے نہ پورے کرنے سے انسان اسلام سے باہر بھی نکل جاتا ہے۔ اگر وہ اس کے ہتھے نہ چڑھے، کفر شرک نہ کرے، پھر نیک اعمال سے روکتا ہے۔ نیک اعمال بھی بندہ کرتا رہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے نیک اعمال میں ریاکاری کا کہیں نہ کہیں اندیشہ آ جائے۔ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، ریاکاری آ جائے گی، نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری اس کے دل میں ڈالے گا۔ وہ نیکی کر کے اگر ریاکاری کر لیتا ہے تو اس کی نیکی بھی ضائع ہوگی، اور اس کو ان چیزوں کی سمجھ ہے، پورا کاریگر ہے اس کام کا۔
کہ نیکی ہونا اگر کرے کوئی ایسا کام کرواؤ کہ جس سے اس کی نیکی ختم ہو جائے. حسد کس قدر زیادہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ ہے, کینہ بہت زیادہ ہے, منہ پہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے جانے کے بعد پتہ نہیں اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں. یہ نفرتیں, کدورتیں, حسد, یہ انسان کے دین کا صفایا کر دیتا ہے. اور جب آگ جلتی ہے نا تو آگ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ سستی لکڑی ہے تو جلا دوں, مہنگی لکڑی ہے اس کو مت جلاؤں. پھر بڑی بڑی نیکیاں, وہ حج ہو, عمرہ ہو, کچھ بھی ہو, وہ اس آگ کی نظر ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے جھوٹے وعدے دلانا. اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں. شیطان انسان کو بڑے بڑے وعدے دلاتا ہے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں باتیں کر رہا, یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہے اللہ کی رحمت سے. شیطان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, اللہ کہتے بے حیائی کرنے کا حکم شیطان دیتا ہے اور محتاجگی کا وعدہ بھی وہی دیتا ہے. کہیں پہ بندہ خرچ کرنے لگا ہے, تو غریب ہو جائے گا, تیرے پیسے ختم ہو جائیں گے, تو سارے اسی طرح بانٹتا رہا نا رشتہ داروں میں, بہن بھائیوں میں, معاشرے میں, تو یہ تیرے پیسے ختم ہو جائیں گے, تو فقیر اور کنگال ہو جائے گا. ایک شخص نے کہا تھا دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص دکھائیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اپنی زندگی میں کبھی ملا نہیں. اللہ کیا وعدہ دلاتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو, میں اسے 10 گنا, 700 گنا, 700 گنا سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ انسان کے مال سے کم نہیں کرتا. اس کا وعدہ ہمیں بھول جاتا ہے اور شیطان کا وعدہ یاد رہتا ہے کہ وہ میں خرچ کر دوں گا, میرے پیسے ختم ہو جائیں گے. بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ بخشش کا ہے اور اپنا فضل عطا کرنے کا ہے. اب مرضی ہماری ہے اللہ کے وعدے پہ یقین کر لیں یا شیطان کے وعدے پہ یقین کر لیں. قرآن کہتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, شیطان کا مقصد ہے لوگوں کو بہت دور کی گمراہی میں لے جائے. اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے. شیطان انسان کو اندھیرے میں دھکیلنا چاہتا ہے, گمراہ کرنا چاہتا ہے, اور ہم سب اس کے پیچھے چل رہے ہیں. شیطان نے اللہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے, میں ان کو ناشکرا بناؤں گا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ شیطان کا ان کے بارے میں جو یقین تھا وہ بالکل سچا اس نے کر دکھایا ہے. اکثر لوگ ناشکرے ہیں. یہ قوم سبا کا تذکرہ ہے. قوم سبا جن کو اللہ رب العالمین نے باغ و بہار عطا فرما رکھے تھے, دائیں بائیں باغ ہی باغ تھے, نعمتیں ہی نعمتیں تھیں, ناشکری کی انہوں نے. اللہ کہتے ہیں شیطان نے کہا تھا یہ ناشکرے ہوں گے, یہ شکر گزار نہیں بنیں گے. اللہ نے کہا تھا شکر کرو, نعمتیں کھاؤ, شکر کرو میرا. نعمتیں کھائیں, شکر نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں شیطان نے ان کے بارے میں جو کہا تھا وہ اس نے سچ کر دکھایا, یہ واقعی ناشکرے نکلے. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کا صرف ایک گروہ تھا, ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو اس سے بچ گئی, وگرنہ سارے ناشکرے تھے. اللہ نے ایسا سیلاب بھیجا کہ وہ باغ و بہار سب ختم ہو گئے. اللہ تو ایک لمحے میں فیصلہ کرتا ہے. تو اس لیے شیطان جو ہے یہ وعدے دلاتا ہے اور جھوٹے وعدے دلاتا ہے. یعدہم ویمنیہم, اللہ کہتا ہے یہ ان کو وعدے بھی دلاتا ہے اور خواہشات بھی. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان کے جتنے وعدے ہیں سارے کے سارے دھوکہ اور فریب ہیں. شیطان کی بے وفائی کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے. قیامت کا دن ہوگا,
آج بڑی جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے نا، جس انداز میں بھی، وہ شیطان کی فرما برداری کر رہا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ شیطان کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورۃ قاف میں، وَقَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اللہ میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہ تھے، یہ تو کھڈا ڈھونڈتے پھرتے تھے گرنے کے لیے، میں نے صرف ان کو بتایا کہ وہ وہاں ہیں، وہاں گر جاؤ جا کے، میں نے تو صرف اتنا کام کیا۔ اور اس سے بھی بڑی واضح بات قرآن مجید میں کئی ایک جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے، آج انسان کے دل میں آتی ہے کہ میں فلاں اگر بندے کی، فلاں اللہ کے ولی کی بیعت کر لوں گا وہ مجھے بچا لے گا، اس نے وعدہ کیا ہے میں اپنے مریدوں کو بچا لوں گا، میں چھڑا لوں گا، وہ اس کو داتا مانتا ہے، دستگیر مانتا ہے، غوث اعظم، کچھ بھی مانتا ہے، وہ اس کی بیعت کر کے بڑا خوش پھر رہا ہے کہ میرا پیر مجھے بچا لے گا۔ قرآن کہتا ہے نہ پیروں نے بچانا ہے، اور اگر وہ خود فراڈیے تھے، اللہ کے ولی نہیں تھے، انہی کے ساتھ جہنم میں ہوں گے، ایک دوسرے کو لانتے کریں گے اور یہ کہیں گے آج ہماری مدد کرو، وہ کہیں گے آج ہم اپنے جو کریں تمہاری مدد کہاں سے کریں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اللہ کہتے ہیں، یہ سورۃ ابراہیم ہے 22 نمبر آیت، 13واں پارہ ہے، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے، اور یہ پھر شیطان کو بڑا برا بلا کہنا شروع کریں گے، تیرا بیڑا غرق جائے، تیرا ستیہ ناس ہوئے، تو ساڈی تباہی لا دیتی پھڑ کے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، یہ شیطان پھر جہنم کے اندر اعتراف کرے گا کہ تم سے کچھ وعدے اللہ نے کیے تھے، کچھ میں نے کیے تھے، اللہ کے جتنے وعدے تھے سارے کے سارے سچے تھے، میرے جتنے تھے سارے جھوٹے تھے۔ اس سے بڑھ کے کیا اللہ سمجھائیں ہمیں، اللہ کے سارے سچے تھے، میرے وعدے سارے جھوٹے تھے، میں سب سے مکر گیا ہوں، میں سب وعدوں سے پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تمہاری کوئی دلیل میرے اوپر چلنی نہیں ہے، دھونس مت کرو، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا، میں زبردستی ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا تھا گناہ کی طرف، میں نے صرف دعوت دی، تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا۔ کسی کا ہاتھ پکڑ کے شیطان کو کبھی لے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاتھ نہیں وہ پکڑ کے لے جاتا، نہ وہ لے جا سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ صرف آپ کو خواہش دلاتا ہے، جھوٹے سچے وعدے کرتا ہے، وہ کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ وہم وہ ڈالتا ہے۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے، ہر موقع پہ ڈرتے رہے۔ تو یہ نیکی کے رنگ میں بعض دفعہ بندے کو پٹڑی سے اتارتا ہے، کہے گا تمہاری آج کوئی دلیل نہیں میرے اوپر، میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری آواز پہ لبیک کہا، وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے برا بلا نہ کہو، یہ برا بلا کہہ رہے ہوں گے نا اس کو، وہ کہے گا مجھے نہ برا بلا کہو، اپنے آپ کو برا بلا کہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے، آج تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور مجھے جتنا مرضی زور سے چیخ لو، چلا لو، پکار لو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آج کچھ نہیں ہو سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اس سے پہلے دنیا میں جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا، میں اس سے مکرتا ہوں، انکار کرتا ہوں۔
اللہ کی چھوڑ کے شیطان کی مانی، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اطاعت اللہ کی کرنی تھی، کی شیطان کی، یہ شرک ہے۔ وہ کہتا ہے یہ شرک تم نے کیا میرے ساتھ، مجھے اللہ کا شریک بنا کے۔ انی کفرت، شیطان کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ کہے گا میں آج اس شرک سے انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا اس کو، یہ تم نے کیا تھا، میں نے نہیں کیا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اللہ کہتے ہیں ظالموں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے، قبل اس کے کہ وہ ہم کو اس حد تک لے کے جائے۔ یہ جگہ جگہ کفر اور شرک کے اڈے کھلے ہیں اور لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، بغیر دلیل کے ان کو مانتے ہیں۔ قرآن میں کہیں پہ کوئی دلیل ہے کہ کوئی بندہ ولایت کے اس درجے پہ پہنچ جائے تو وہ دستگیر ہو جاتا ہے، غوث اعظم ہو جاتا ہے، وہ داتا بن جاتا ہے، وہ بگڑی بنانے والا بن جاتا ہے، وہ حاجت روا بن جاتا ہے، وہ مشکل کشا بن جاتا ہے؟ کہیں پہ قرآن و سنت میں کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگو؟ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ گھوڑے شاہ اللہ کا ولی ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ کھوتے شاہ اللہ کا ولی ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کہتا ہے تم نے جو رب کے شریک بنائے ہیں یہ نام بھی تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ مشرکین مکہ نے حبل بت کا نام رکھا تھا، کوئی دلیل ہے؟ لات، منات، عزا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ قوم نوح نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر 5 تن پاک بنائے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کہتے ہیں اللہ نے ایسی کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی ہے کہ جو ان سے مانگنے کا جواز دیتی ہو، جو ان کو رب کا شریک بنانے کا جواز دیتی ہو، جو اللہ کے حقوق و اختیارات ان کی طرف منتقل ہونے پہ دلیل ہو، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ صرف خواہش پرستی کر رہے ہیں، یہ صرف ایک وہم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہم ہے یہ کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی قدرت اور اختیارات دے رکھے ہیں، وہم ہے۔ وہ بڑی خوبصورت میم ان دنوں میں، وہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، وہ ایک بڑی خوبصورت میم کسی نے بنائی ہے۔ اس نے کہا 15 دن کے لیے دربار بند کر دیا گیا ہے، اتنی دیر اللہ سے مانگ کے گزارا کر لیں۔ یہ ہے ہمارا حال، اتنی دیر اللہ سے مانگ کے گزارا کر لیں۔ ہائے، عبرت ہے سمجھنے والے کے لیے اس کے اندر۔ ساری زندگی اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہودیوں عیسائیوں کا بیڑا غرق کرے، ان کو برباد کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اگر نبیوں کی قبروں کو کسی قوم نے سجدہ گاہ بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بربادی کا اعلان کر رہے ہیں، تو جن کی قبروں کو ہم نے سجدہ گاہ بنایا اور جا کے سجدے کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، ہماری بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کوئی ایک چیز بتاؤ دنیا کی جو اللہ نہیں دے سکتا، جو اللہ نہیں دیتا۔ اللہ نے جگہ جگہ پہ چیلنج کیا ہے، اور یہ ساری کیا ہو رہی ہے؟ یہ شیطان پرستی ہو رہی ہے۔ شیطان ہر وہ کام جو نیکی کے رنگ میں آپ کر رہے ہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے۔ ہر وہ نیکی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دین اسلام دلیل پہ قائم دین ہے۔ آپ اگر تشہد کے اندر ایک دعا پڑھتے ہو تو اس کی آپ کو دلیل ملتی ہے۔ آپ اگر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو تو اس کی دلیل ہے۔
آپ اگر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو تو اس کی دلیل ہے، آپ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت و اتباع کرتے ہو تو اس کی دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی اختیارات کے مالک نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہم ہے۔ قرآن کہتا ہے یتبعون الا الظن، یہ وہم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وما تہوی الانفس، جو ان کا اندر چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انما یرید الشیطان انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ شیطان ہے، تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ بڑا کرنی والا ہے، جو اس کو نہیں مانتا یہ اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیسا اللہ کا ولی ہے، جو اس کو مانتا نہیں وہ اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، وہ اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے، وہ اس کو جان سے مروا دیتا ہے۔ یہ ولی ہے جو لوگوں کا نقصان کروا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مجھے مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے لوگوں کو ڈراتا ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ اختیارات کے مالک ہوتے تو جو لوگ ان کو نہیں مانتے وہ تو بھوکے مر رہے ہوتے، ان کے پاس تو دنیا کی کوئی نعمت نہ ہوتی، ان کے پاس اولاد جیسی کوئی نعمت نہ ہوتی، ان کے پاس گھر نہ ہوتے، گاڑیاں نہ ہوتی، بنگلیاں نہ ہوتے، کوٹھیاں نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا ان کے پاس، کیونکہ یہ دیتے ہی نہیں۔ ان کے پاس سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ نہ روک سکتے ہیں نہ عطا کر سکتے ہیں، اور جو اس کفر اور شرک میں مبتلا ہے وہ شیطان کا آلہ کار بن کے پھر رہا ہے، اسے فوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے۔ 4-5 چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خواہش پرستی کو چھوڑ دیں، دلیل کی بنیاد پہ قرآن و سنت پہ عمل کریں۔ قرآن و سنت ایک میزان ہے، ایک کسوٹی ہے جس پہ آپ کی تمام نیکیوں کو پرکھا جائے گا۔ اگر قرآن و سنت میں دلیل نہیں ہے، آپ جتنی مرضی بڑی سمجھ کے نیکی کر لے، اللہ کے اس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کی مہر نہ ہو، نوٹ چل جائے گا، آپ سونے کا بنا لو، وہ سونا ہو کے چل سکتا ہے، نوٹ ہو کے نہیں چل سکتا، وہ اسٹیٹ بینک کی مہر ہی نہیں ہے۔ اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اسٹیٹ بینک کی مہر کے بغیر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی دلیل کے بغیر، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر نیکی کا مول پڑ جائے گا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ وہم ہے۔ دلیل کی اتباع کریں، خواہش پرستی کو چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر کریں، صبح و شام کے اذکار ہیں، سونے جاگنے کے اذکار ہیں، ہر اچھے کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، سکھائی ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، ان کو اپنائیں۔ گھر میں جانے کی دعا پڑھیں، نکلنے کی دعا پڑھیں، مسجد آنے جانے کی دعا پڑھیں، بیت الخلاء جانے آنے کی دعا پڑھیں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو 5 چیزیں بتائی تھی اس میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کا ذکر شیطان سے انسان کی ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے انسان اپنے کسی بڑے دشمن سے قلعے میں بند ہو کے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اس سے کبھی غافل مت ہوں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، چلتے پھرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، بستر پہ لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کریں، مسجد میں اللہ کو یاد کریں، باہر اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کے ذکر سے کبھی غفلت مت کریں۔ آپ یوں غافل ہوئے، شیطان کے ہتھے آپ چڑھ گئے، وہ فوری آپ کو گلے لگا کے ساتھ لے کے نکل جائے۔ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں۔ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ کی قسم ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ اللہ بڑی طاقتوں والا ہے، اللہ ساری قدرتوں والا ہے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہم اس دشمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، نہ ہم کر سکتے ہیں اگر تو ہماری مدد نہ کرے، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا بن جائے گا شیطان کے ہتھے چڑھنے نہیں دوں گا اس کو۔ اللہ سے مدد مانگے۔ میں نے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کو یہ دعائیں مانگتے سنا ہے کہ اللہ ہم نیک نہیں ہیں،
تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نیک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کہیں لا علمی میں شرک ہو گیا ہو تو معاف کرنا، اور جان بوجھ کے ہم شرک کریں اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو شیطان نے ہمارے دماغوں میں ڈال دی ہے۔ اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ اللہ کے سوا کوئی کرنی بھرنی والا نہیں ہے، کوئی داتا و دستگیر نہیں ہے، کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور کو مرشد مانتا ہے تو وہ پھر اپنی گمراہی کا ٹیکا اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ماتھے پہ لگائے پھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی امت کو پیر ماننا میں ویسے ہی جہالت سمجھتا ہوں۔ آپ سے بڑا کون پیر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی امتی کے پیچھے چلنا، اس سے بڑھ کے اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیے، قرآن پڑھیے، شیطان کے اس میں اللہ نے ہتھ کنڈے بتائے ہیں، ان ہتھ کنڈوں کو پہچانیے، اور بچاؤ کے طریقے بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ اس کے وعدوں میں مت آئیے، اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ یہ خواہش دلاتا ہے، آپ اس کے پیچھے مت چلیں۔ یہ بے دلیل بات کرتا ہے، آپ دلیل کے پیچھے چلیں۔ اور ساری باتوں کی آخری بات کہ حل صرف یہ ہے کہ ہم عباد الرحمن بن جائیں۔ جب ہم عباد الرحمن بن جائیں گے، عباد الرحمن کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی ہر بات مانتے ہیں۔ ایک ہے بندہ اللہ کو مانتا ہے، ایک ہے اللہ کی مانتا ہے۔ جب ہم اللہ کی ہر بات مانتے ہیں اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں تو ہم عباد الرحمن میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جب ہم عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں گے، شیطان ہو یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہو، اللہ اس سے ہماری حفاظت ضرور فرمائے گا اور وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بھائیو، عباد الرحمن بنیں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں، اور بغیر دلیل کے بات کے پیچھے لگنے، خواہش کے پیچھے لگنے کے بجائے کتاب و سنت کے دلائل کے پیچھے لگیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین خواہش پرستی کو چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔